السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان معاذ الدین۔ ناظرین، فضائل نماز کا تیسرا باب ہے، اس کا فائدہ آج میں آپ کو سناؤں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی، اور ایک جماعت اسی طرح ہر وقت سجدہ میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کڑی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے یہ اکرام و اعزاز فرمایا ہے کہ سب چیزوں کا مجموعہ اس کی 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب یہ فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو انہی کسی صفات سے اس پر لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھا کرو۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹھ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ زیادہ سیر نہ ہو، کہ نہ کھاؤ، اس سے کاہلی سستی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہے۔ اول علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کے حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے وضو، تیسرے لباس، چوتھے وقت، پانچویں قبلہ کی طرف رخ کرنا، چھٹے نیت، ساتویں تکبیر تحریمہ، آٹھویں نماز میں کھڑا ہونا، نویں قرآن شریف پڑھنا، 10ویں رکوع، 11ویں سجدہ، 12ویں اتحیات میں بیٹھنا، اور اس سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جزو ہے۔ اول علم کے 3 جزو ہے کہ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے، کتنی سنت ہے۔ تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جزو ہے۔ اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کے بھی 3 جزو ہے۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرے یہ کہ پاک ہو، تیسرے سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہو، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ، ستاروں وغیرہ کی خبرگیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے، اور ہمارے زمانہ میں اس کے قیام مقام گھڑی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ دوسرے اذان کی خبر رکھے۔ تیسرے دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پتہ ہی نہ چلے۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسرے یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے مالک کے سامنے جس طرح ہم تن متوجہ ہونا چاہیے اسی طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، وہ اشارہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا، تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدہ کی جگہ رہے، دوسرے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے، تیسرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا۔ پھر قرات میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول صحیح ترتیل سے پڑھے، دوسرے اس کے معنی پر غور کرے، تیسرے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے،
نہ نیچا کرے اور نہ اونچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رہے۔ دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت اور وقار کے ساتھ پڑھے۔ پھر سجدہ میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدہ میں کانوں کے برابر ہیں۔ دوسرے ہاتھوں کی کہنیاں کڑی رہے۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر سجدہ میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعا ہے، پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں اس پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کے بھی 3 جزو ہے۔ اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی۔ تیسرے اس پر ثواب کی امید رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ